کیا ہے آیت؟ آیت یہ ہے کہ خدا، اس سے پہلے کی آیتیں، اس کے بعد کی آیتیں سب شروع ہو رہی ہیں، سب کا اسٹارٹ ایک ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ۔ دیکھو میرے وجود کی ایک علامت، میرے وجود کی ایک نشانی۔ کتنے بے عقل لوگ ہیں، کتنے احمق لوگ ہیں جو یہ سب دیکھ کر بھی مجھ کو نہیں مانتے ہیں۔ خدا سمجھا رہا ہے، اس سے پہلے کی آیتوں میں سورج چاند کا تذکرہ، اس کے بعد کی آیتوں میں ہوا اور بارشوں کا تذکرہ۔ یہ آیت کیا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ دیکھو خدا کے وجود کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیویوں کو پیدا کیا۔ عورت کی خلقت، عورت کی کریشن، عورت کا وجود، عورت کی تخلیق، قرآن اللہ کے وجود کی نشانی قرار دے رہا ہے کہ اللہ کے ہونے کی ایک نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے بیویاں بنائی، اور عجیب لفظ ہے، تمہارے لیے تم میں سے بیویاں بنائی۔ یہ کیا مطلب تم میں سے کا مطلب؟ دیکھیے حوروں کے ساتھ ٹائم گزر سکتا ہے، زندگی نہیں گزر سکتی۔ جنت میں حوریں ملیں گی نا، مگر حوریں انسان نہیں ہیں، وہ الگ ہیں، تو ان کے ساتھ وقت گزارا جا سکتا ہے، کچھ اچھا سیر و تفریح کا وقت، کچھ اچھا پلیجر کا ٹائم، لیکن زندگی نہیں گزرتی ہے۔ زندگی اسی کے ساتھ گزرتی ہے جو تم جیسا انسان ہو۔ تو اللہ نے تمہارے لیے تم جیسی بیویاں بنائی ہیں، لیکن رکی اب یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک طرف ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کے لیے کہا نا، انسان کیوں پیدا ہوا؟ عبادت۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے لیکن عورت کیوں پیدا کی گئی؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، عورتوں کو ہم نے اس لیے بنایا تاکہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہ تمہیں سکون پہنچائیں۔ انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، کہا کہ عورت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ لِتَسْكُنُوا، سکون، وہ تمہیں سکون پہنچائیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور سکون نہیں آ سکتا جب تک کہ تمہارے درمیان محبت کا رشتہ نہ ہو۔ اگر تمہاری جوتی ہو اور اس کا سر ہو، تمہارا تھپڑ ہو اور اس کا گال ہو، تو سکون تو نہیں آئے گا نا۔ تو کہا کہ سکون کے لیے پیدا کیا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، اور اس لیے تم دونوں کے درمیان مودت۔ کتنا بڑا لفظ ہے مودت، کتنا بڑا لفظ ہے مودت، اہل بیت کے حوالے سے آتا ہے۔ یہاں کہا کہ نہیں، ہم نے تمہارے درمیان مودت پیدا کی، وہ رحمت اور رحمت پیدا کی ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ عام آدمی تو سمجھے گا بھی نہیں کہ ہم کیا کہیں گے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، صرف عقل رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنی کتنی بڑی نشانی بتائی۔ اب یہاں پہ دیکھیے، سب سے پہلی بات جو توجہ ہے وہ یہ ہے کہ بیویوں کو کیوں بنایا گیا؟ تاکہ سکون ملے۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے ہر انسان پیدا ہوا تاکہ میری عبادت کرے، یہاں کہہ رہا ہے کہ عورتیں کیوں پیدا کی گئی؟ تاکہ تمہیں سکون دے۔ یعنی قرآن نے کہا عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کے طریقے الگ ہوتے ہیں، کسی کی عبادت کسی طریقے سے، کسی کی عبادت کسی طریقے سے ہے۔ کہا کہ عورت کی عبادت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر اور گھر والوں کو سکون پہنچائے۔ جو عورت جتنا زیادہ سکون پہنچائے گی وہ اتنی ہی عبادت گزار ہے۔ ہر ایک کی عبادت کا طریقہ الگ الگ ہے۔ دیکھیں نماز روزہ جو فروع دین بیسک ہیں وہ سب کے لیے ایک ہے، لیکن اس میں بھی جہاد عورت کے لیے نہیں ہے وہ والا جہاد جو مردوں کے لیے، مردوں کی عبادت ہے وہ عورت کی عبادت ہے۔ یعنی کربلا کو مختصر کر کے بعض علماء ایک جملے میں بیان کرتے ہیں، کربلا کے مردوں کا جہاد تھا میدان میں جا کر جان دینا، اور عورتوں کا جہاد تھا ان مجاہدین کو تیار کرنا۔ ان کا جہاد، یہ بھی ان کا جہاد، طریقہ جہاد الگ الگ ہے، تو طریقہ عبادت الگ ہے۔ مردوں کی عبادت الگ ہوگی، لیکن عورتوں کی عبادت ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو سکون پہنچائیں۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ سورہ توبہ کی ایک آیت سن لیجیے، یہ کچھ توبہ کی آیت ہے کہ خذ من اموالہم صدقہ، اے رسول یہ بھی تمہارے پاس زکوٰۃ وغیرہ لے کے آئیں۔ اسی آیت پر عمل ہوتا ہے، جب آپ کسی مرجے کو خمس دیتے ہیں تو اس رسید پر آپ کے نام کے بعد آخر میں یہی آیت پہ عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ کا نام ہوتا ہے، رقم ہوتی ہے، آگے وضاحت ہوتی ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، خمس ہے، سہم امام ہے، سہم سادات ہے، فطرہ ہے، اور پھر آپ کے حق میں ایک دعا ہوتی ہے۔ یہ رسید پہ چھپا ہوا ہے۔ پیغمبر کو اللہ نے سورہ توبہ میں حکم دیا ہے کہ ان لوگوں سے زکوٰۃ لو اور پھر ان کے لیے دعا کرو پلٹ کے۔ زکوٰۃ دیں گے تمہیں تو تم اس کے حق میں دعا کرو۔ بہت سے لوگ آج کل بھی خمس کو نہیں مانتے ہیں تو دینے کو تیار نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو خمس لیتا ہے یعنی امام وقت ہوگا تو پلٹ کے تمہیں دعا کرے گا۔ ارے امام کی دعا کی خاطر تو آدمی اپنے آپ کو بیچ ڈالے تب بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن بتا رہا ہے اس کے بدلے میں فوراً کیا تمہیں ملے گا، فوراً، باقی برکتیں تو بعد میں ہیں، فوراً اے رسول ان کے حق میں دعا کرنا جب یہ اپنے واجبات تمہیں دینے جائیں۔ ارے واجبات ہم دے رہے ہیں، کون سا احسان کر رہے ہیں، تو ہم پر واجب ہے؟ کہا نہیں،
اللہ کے رسول ہو، واجبات بھی ادا کرو گے، پلٹ کے تمہارا شکریہ ادا کریں گے، تمہارے لیے دعا کریں گے۔ اس کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ ان کے لیے دعا کرو، کیونکہ تمہاری دعا سکنن لہم، ان کو سکون پہنچاتی ہے۔ رسول کسی کے لیے دعا کر دے، اس سے زیادہ سکون کیا ہوگا؟ آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، آتے ہیں لوگوں کے پاس، ہم جیسے طالب علم، ہماری حیثیت کیا؟ ممبر پہ آ جاتے ہیں تو تھوڑا احترام بھی ملتا ہے، لیکن ویسے کیا حیثیت ہے کہ جاب کا مسئلہ، دعا کر دی۔ بچے نے آ کے کہا مولانا امتحان دیا ہے، دعا کر دی۔ کسی نے کہا بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، دعا کر دی۔ یہ ماہ رمضان دعا کا بہت اہم مہینہ ہے، دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ کہ نہیں، بس ایک سکون مل جاتا ہے کہ دعا ہو گئی۔ مومنین سے ہوتا ہے التماس سے دعا، ایک سکون ملتا ہے۔ ایک عام آدمی، ایک گناہگار آدمی، ایک ہم جیسا آدمی، اس کی دعا بھی پریشان حال کو سکون دیتی ہے۔ تو اگر اللہ کا رسول کسی کے لیے دعا کرے، قرآن نے پہلے سے کہہ دیا، ابھی لوگوں سے پوچھا نہیں، قرآن نے سروے نہیں کیا، پہلے سے کہہ دیا تو ان کے حق میں دعا کر، کیونکہ تیری دعا ان کو سکون پہنچائے گی۔ تو اللہ کا حبیب کون ہے؟ جس کی خالی دعا جو ہے وہ سب کو سکون پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر قرآن نے کہا بیویوں کو ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں سکون پہنچائیں۔ تو اب پیغمبر ساری کائنات کو سکون دینے والا ہے، خدیجہ طاہرہ خود رسول خدا کو سکون دینے والی ہے۔ دوسری بات کیا قرآن نے اسی آیت میں کہا، جہاں بیویوں کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ان کو پیدا کیا تمہارے سکون کے لیے نا، اور پھر قرآن کہتا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی وجہ سے تمہارے درمیان ایک محبت ہے اور رحمت ہے۔ یہ بیوی گھر میں آئی تو رحمت لے کے آتی، بیویاں گھر میں رحمت لے کے آتی۔ کوئی کہیں گے مولانا آپ کو نہیں پتا ہمارے گھر میں کیا ہے، نہیں، وہ تو پھر آپ کی اپنی کوئی غلطی ہوگی، شادی کے موقع پہ انتخاب وہ الگ چیز ہے، لیکن قرآن کہتا ہے رحمت لے کے آتی۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے نا، ایک طریقہ ہے، علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے، بلکہ اردو کتاب دیکھ لیجیے گا، تہذیب الاسلام، یہ حدیثوں کی کتاب ہے، بہار الانوار کا ایک خلاصہ، کہ جب دلہن آئے تو اس کے پیر کو پانی سے دھو کے پورے گھر میں پانی چھڑکو، وہ رحمت لے کے آ رہی، پورے گھر کے اندر رحمت، دودھ سے نہیں، پانی سے اس کے پیر دھو اور اس کو پانی، پورے گھر کے ہر کونے میں پانی چھڑکو کہ رحمت آئی، چاروں طرف رحمت، یہ رحمت لے کے آ رہی۔ اچھا، اب اللہ کا رسول، یہ آیت تو ہے نا، یہ آیت ہے کہ جہاں شادی ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے ذریعے رحمت بھیجی۔ رسول کون ہے؟ رسول وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے رسول ہم نے تمہیں کائنات کے لیے رحمت بنایا، جو کائنات کے لیے رحمت ہے خدیجہ طاہرہ اس کے لیے رحمت بن کے آ رہی۔ عظمت خدیجہ کو پہچانو، جو ساری کائنات کو سکون دے، اللہ کا رسول اس کو وہ اللہ کے رسول کو سکون دے رہی، جو ساری کائنات کے لیے رحمتاً للعالمین ہے، خدیجہ اس کے لیے رحمت بن کے آ رہی۔